نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ایک چیز جس کی ہم میں سے ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے وہ ہے استخارہ کرنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو استخارہ کی دعا اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن کی سورت کوئی سکھائی جاتی۔ قرآن مجید کی سورت سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ آپ نماز میں سورت فاتحہ نہ پڑھیں تو نماز ہی نہیں، اور سورت فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت نہیں ساتھ لگائیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، اور نماز نہیں تو دین ہی نہیں۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کی پہچان ہے۔ کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہہ سکتا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات مانتا ہی نہیں، اس کے آگے جھکتا ہی نہیں، وہ بلائے تو آتا ہی نہیں۔ یہ 5 وقت بلاوا آتا ہے، آؤ اللہ کی طرف، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، کتنی مسجدیں پکار رہی ہوتی، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن کچھ لوگ پرواہ نہیں کرتے کہ انہیں کوئی پکار رہا ہے، اور ہر دفعہ ان کی غیر حاضری لگ جاتی، اور پھر ایک دن آئے گا کہ اللہ کے ہاں وہ غیر حاضری رجسٹر پیش کیا جائے گا کہ یہ بلانے پر بھی نہیں آئے تھے۔ آپ دیکھیے کہ اگر ہمیں کوئی بلائے، 1 دفعہ بلائے، 2 دفعہ بلائے، 3 دفعہ بلائے، اور ہم جائیں ہی نہ، اس کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہوں گے؟ پھر اگر ہم اس کو بلائیں گے تو وہ آئے گا؟ اللہ مہربان ہے، وہ پھر بھی ہماری دعا سن لیتا ہے، لیکن اگر وہ نہ سنے تو اس کا حق ہے، نہ سنے بے شک۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس نے ہمیں بلایا تھا کہ میری عبادت کے لیے آؤ، حالانکہ اس کو ضرورت بھی کوئی نہیں، ہمارے ہی فائدے کے لیے ہم کو بلایا تھا، تو ہم حاضر نہیں ہوئے۔ اب اگر ہم اس کو بلاتے ہیں اور وہ ہماری دعا نہ سنے تو وہ ظالم نہیں، ظلم ہم نے خود اپنی جان پر کیا کہ اللہ سے کوئی تعلق نہیں رکھا۔ تو بہرحال ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، خوشی میں بھی غمی میں بھی اللہ کو پکاریں۔ بات صرف اتنی ہے کہ ہم عام طور پر صرف غم کی حالت میں، دکھ کی حالت میں، مشکل میں، فکر مندی کے وقت اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن جب اچھے حالات ہوتے ہیں تو اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ جو 4 نمازیں پڑھتے ہیں تو وہ بھی چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ کوئی شادی ہو، کوئی فنکشن ہو، پارٹی ہو، پکنک ہو، کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ خوشی کے موقعوں پر عموماً لوگ ایسی مستی میں آتے ہیں کہ نماز چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ وہ تو نہ خوشی میں معاف ہے نہ غمی میں معاف ہے، تکلیف میں پھر اللہ کی طرف کچھ نہ کچھ رجوع کر ہی لیتے ہیں۔ تو بہرحال بات ہو رہی تھی استخارے کی۔ بہت سے لوگ استخارے کے معاملے میں غلط فہمی کا شکار ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ استخارہ ہے کیا چیز، صرف سنی سنائی پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو استخارہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے خیر مانگنا، اللہ سے خیر کی دعا کرنا کہ یا اللہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں خیر ہو، بھلائی ہو، اس کا انجام اچھا ہو۔ تو کوئی بھی جو اہم کام زندگی میں ہوتا ہے، مثلاً کاروبار ہے، شادی ہے، سفر ہے، اور اسی طرح کے اہم فیصلے ہوتے ہیں، کوئی جائیداد کی خریداری ہے، تو اس سے پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھی جاتی، اور نماز پڑھنے کے بعد دعائے استخارہ پڑھی جاتی۔ جیسے دعا مانگتے ہیں ہم، تو یہ دعا استخارے کی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ کیسے؟ جیسے قرآن کی سورت سکھاتے تھے۔ اتنی اہم چیز ہے، اتنی اہم دعا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں ایسے بہت سے معاملات پیش آتے ہیں جن میں فیصلہ کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ رشتہ دیں یا نہ دیں، یہ بزنس شروع کریں کہ نہ کریں، یہ گھر خریدیں کہ نہ، یہ بیچیں کہ نہ، دل میں ایک تردد اور ملال اور ایک خلل سا رہتا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس سے چھٹکارا کیسے پائیں؟ کس پہ بھروسہ کریں؟ کس سے مشورہ کریں؟ کون ہم کو گائیڈ کرے کہ کیا کرنا چاہیے؟ تو ایسے میں اللہ ہی اصل خیر خواہ ہے، وہی اصل محبت کرنے والا ہے، اور وہی جاننے والا بھی ہے، وہی صحیح بتا سکتا ہے۔ تو اس لیے عقل مند وہی ہے جو اس وقت خیر کی دعا مانگ کر، یعنی استخارہ کر کے حتمی فیصلہ کر لے۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں جس نے اللہ سے استخارہ کیا اور مخلوق سے مشورہ کیا، یعنی اللہ سے بھی مشورہ کرو، اللہ سے بھی دعا کرو، اور بندوں سے بھی مشورہ کرو، ڈسکس کرو، اور اپنے کام میں ثابت قدمی اختیار کی، پھر اس کام میں جلد بازی نہ کی، یعنی صبر سے کام لیا، بس فوراً نہیں، دعا کی، ذرا سا انتظار کیا، اور پھر فیصلہ کیا، غور و فکر کے بعد فیصلہ کیا، ایسا شخص کبھی نادم نہیں ہوگا، پشیمان نہیں ہوگا کہ اس نے وہ فیصلہ کیوں کیا تھا، کیونکہ اس نے معاملے کے سارے پہلوؤں کو دیکھ لیا تھا۔ اسلام سے پہلے کا جو دور تھا، دور جاہلیت، اس میں لوگ مختلف طریقے اختیار کرتے تھے فیصلے کرنے کے وقت۔ جیسے پرندوں سے پال لیتے، وہ 2 پرندے اڑاتے، اور اگر وہ رائٹ سائڈ پہ چلے جاتے تو کہتے یہ کام ٹھیک، اگر الٹے جاتے تو کہتے یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح نجومیوں اور کاہنوں کے پاس جاتے تھے، ان سے پوچھتے تھے، قرآن اندازی کرتے، قیافہ شناسی کرتے، تیروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرتے۔ لیکن اسلام نے ان سارے خود ساختہ طریقوں کی بجائے
بندوں کو اپنے رب سے مشورہ کرنا سکھایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر کام میں استخارے کی تعلیم اس طرح دیتے جس طرح قرآن مجید کی کسی سورت کی تعلیم دیتے تھے۔ آپ فرماتے، تم میں سے کوئی شخص جب کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض کے علاوہ 2 رکعتیں نماز پڑھے اور یہ دعا مانگے، اور پھر استخارہ کی دعا۔ استخارے کی دعا کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے تیرے علم کے سبب خیر طلب کرتا ہوں، تجھے پتا ہے تو مجھے بھلائی سے نواز، تیری قدرت کے سبب تجھ سے طاقت مانگتا ہوں، تو طاقت والا ہے، مجھے بھی طاقت دے کہ میں صحیح فیصلہ کروں اور کچھ کر سکوں، اور تیرے فضل عظیم کا طلبگار ہوں کہ بے شک تو ہی قدرت رکھتا ہے اور مجھے کوئی قدرت نہیں، تو علم رکھتا ہے، میں کچھ نہیں جانتا، تو تمام چھپی ہوئی باتوں کا جاننے والا ہے، یعنی غیب اور راز تیرے علم میں ہے۔ اے اللہ، اگر یہ کام یعنی جس کے لیے میں استخارہ کر رہا ہوں تیرے علم کے مطابق میرے دین، معاش یعنی کاروبار اور کام کے انجام کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے تو اسے میرے مقدر کر دے، میری قسمت میں کر دے، اور اسے میرے لیے آسان کر دے، پھر اس میں میرے لیے برکت پیدا کر دے، مبارک کر دے، اس کو کوئی رشتہ ہے، کاروبار ہے، اس کو مبارک بنا دے، اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین، معاش یعنی کاروبار اور کام کے انجام سے برا ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے بھی اس سے دور کر دے، یعنی پھر میں یہ کام نہ کروں، اور جہاں بھی خیر ہو اسے میرا مقدر بنا دے، پھر مجھے اس پر راضی کر دے، یعنی اگر خیر ادھر ہے تو یہ ہو جائے، یہاں خیر نہیں تو جہاں خیر ہے مجھے ادھر موڑ دے، میرا دل اس طرف کر دے، مجھے وہ راہ دکھا دے۔ تو یہ دعا اگر قبول ہو جائے بندے کی تو یا تو جو اس کام میں وہ استخارہ کر رہا ہے وہ بہتر ہے تو وہی ہو جاتا ہے اور اس میں فائدہ ہو جاتا ہے انسان کو، یا پھر یہ ہے کہ انسان کا دل اس سے اٹھ جاتا ہے یا کوئی سبب بن جاتا ہے اور وہ کام نہیں ہوتا۔ تو اس دعا میں پہلے اللہ تعالیٰ کے علم کا ذکر ہے کہ تو بڑا علم والا ہے، قدرت کا اقرار ہے کہ تیری طاقت اور قدرت بہت بڑی، پھر اپنی کم علمی اور عاجزی کا اظہار ہے کہ اللہ مجھے تو کچھ پتا ہی نہیں، تو جانتا میں نہیں جانتا، قدرت تیری ہے میری نہیں ہے۔ تو دعا کی قبولیت میں یہ بڑا اہم فیکٹر ہے کہ انسان دعا مانگتے وقت اپنی عاجزی اور بندگی اور بے بسی کا اظہار کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کرتا ہے انسان کہ اللہ تو اپنے خاص فضل کی وجہ سے مجھے صحیح فیصلے کی توفیق عطا کر۔ خاص طور پر جس چیز میں استخارہ کیا جاتا ہے وہ شادی کا معاملہ ہے، جس میں استخارے کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے نا ابو ایوب انصاری کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان تھے، مدینہ میں ان کے گھر کے آگے اونٹنی رکی تھی اور آپ وہاں تشریف لے گئے تھے۔ تو ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منگنی کے ارادے یعنی پیغام نکاح کو لوگوں پر ظاہر نہ کرو، یعنی اگر کہیں سے پروپوزل آیا ہے تو ہر ایک کے بتانا نہ شروع کر دو، اس کو چھپاؤ جب تک کوئی فائنل فیصلہ نہیں ہو جاتا، کیونکہ بعض اوقات کوئی اچھا رشتہ آتا ہے جب نظر بھی لگ جاتی، یا یہ ہے کہ اور جو حاسد ہوتے ہیں وہ باتیں کر کے ادھر ادھر خرابی کر دیتے ہیں، رشتہ ہونے نہیں پاتا۔ تو کہا کہ جو اگر کوئی پیغام دے تو اس کو ظاہر نہ کرو، یا کسی انسان سے پہلے نہ بات کرو، بلکہ کیا کرو، وضو کرو، اور اچھے طریقے سے وضو کرو، ٹھیک ٹھاک پورے شعور سے، اور ویسے بھی وضو اچھا کرنا چاہیے، کیونکہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ پاؤں دھو رہے ہیں اور ایڑیاں خشک ہیں، تو آپ نے بلند آواز سے فرمایا، ویل للعقاب من النار، ان ایڑیوں کے لیے آگ سے ہلاکت، ان ایڑیوں کے لیے آگ ہے۔ یہ کیسا وضو ہے کہ جس میں بس ایسے ہی پاؤں آگے کیا، دھویا اور پیچھے سے ایڑیاں خشک، نہ ملا نہ دھویا نہ دیکھا نہ گیلا کیا۔ تو ہر نماز میں اچھی طرح وضو کرنا چاہیے، لیکن استخارے میں اور ذرا دھیان سے، توجہ سے، تاکہ دعا میں دل لگے۔ اور نماز پڑھو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے، یعنی 2 رکعت پڑھو یا 4 پڑھو، جتنی پڑھنی ہے پڑھ لو، کوئی 2 ہی کی شرط نہیں ہے۔ پھر اپنے رب کی تعریف کرو، حمد و ثنا کرو، اس کی بزرگی بیان کرو، پھر کہو، اے اللہ، بے شک تو قدرت رکھنے والا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، اور تو ہی تمام غیبوں کا علم رکھتا ہے۔ پس اگر تیرے نزدیک اس رشتے میں جس کا نام فلاں ہے، یعنی نام لیا جائے اس بندے کا یا بندی کا، میرے دین، میری دنیا اور میری آخرت کی بھلائی ہے تو اسے میرا مقدر کر دے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور میرے دین اور دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہتر ہے تو اس کا میرے حق میں فیصلہ کر دے، یعنی پھر میرا رشتہ وہاں کروا دے، یا فرمایا میرا مقدر بنا دے، یعنی جو بندہ میرے حق میں اچھا میرے مقدر میں اس کو کر دے۔ کتنی اچھی دعا ہے، ہر دفعہ نفل پڑھے انسان، اور ہر دفعہ ایسی دعا جو رشتہ آیا اگر وہ نہ بھی ہو تو انسان کو ملال نہیں ہوتا کہ اللہ نے کوئی اور بہتر مقدر میں رکھا ہوگا، کیونکہ ہم اچھے کی دعا مانگ رہے ہیں، اور ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اپنے وقت پر آ کر وہ چیز ہو جاتی ہے، ہم جلدی بچاتے ہیں کہ جلدی ہو جائے،
حضرت یوسف علیہ السلام جن کے پیچھے بہت سی عورتیں پڑ گئی تھی تو بڑے پریشان ہو گئے. انہوں نے دیکھا کہیں کوئی ٹھکانا ہے ہی نہیں کہ میں اپنا ایمان بچاؤں, تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, رب السجن احب الی مما یدوننی الیہ, اللہ میرے نزدیک میرے لیے تو جیل ہی اچھی اس چیز سے جس کی طرف یہ سب مجھے بلا رہے ہیں. تو بہرحال اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور لوگوں کے دل میں بھی یہی آیا کہ اس بندے سے جان چھڑاؤ, اس کو جیل میں کر دو بغیر کسی قصور کے. کئی سال جیل میں رہے, حتیٰ کہ وہ خاص وقت آ گیا جس میں نکل کر پھر ان کا واقعی رول ادا کرنا تھا ان کو, جس کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا. اب آپ دیکھیے کہ اگر وہ 6 مہینے بعد باہر آ جاتے یا سال بعد باہر آتے, کیا کرتے؟ پھر انہی لوگوں میں پھر پھنس جاتے. تو کئی سال وہ رہے. وَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ, 9 اور اس سے کم کے لیے بدع کا لفظ آتا ہے. کئی سال تک وہ جیل میں رہے اور وہاں رہ کر ان کو غور و فکر کا موقع ملا ہوگا, عبادت کا, ذکر کا, اپنی پہچان کرنے کا, کچھ اور اللہ تعالیٰ سکھانا چاہتا ہوگا. بہرحال اپنے ایک خاص وقت پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جیل سے باہر نکالا اور اس کے بھی ایک زبردست انتظام کیا, خود سبب پیدا کیا, خود دروازے کھلوا دیے جیل کے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کام میں دیر ہو رہی ہے, مثلا لڑکی کی شادی میں دیر ہو رہی ہے یا لڑکے کی شادی میں دیر ہو رہی, تو اس کے پیچھے کوئی اللہ کی حکمت ہوگی, کوئی وجہ ہوگی. کیا پتا آپ جلدی کریں اور دوسرے دن بچی گھر آئی بیٹھی ہو یا کوئی اور ایسی پریشانی لگ جائے, تو اس لیے جلدی نہ مچائیں. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے, حضرت انس سے روایت ہے کہ جب حضرت زینب کی عدت پوری ہوئی, زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا تھا نا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے کہا کہ جا کر زینب کے پاس میرا ذکر کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اب آپ شادی کریں گے. حضرت زید فرماتے ہیں کہ میں نے جا کر کہا, اے زینب خوش ہو جاؤ, مبارک ہو, مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس بھیجا ہے, وہ تمہارا ذکر کرتے ہیں. اس سے ایک بات یہ بھی آپ دیکھیں کہ صحابہ کا مقام کتنا بڑا تھا, ان کا اخلاق کتنا بلند تھا. یہ وہی شخص ہیں جنہوں نے طلاق دی تھی حضرت زینب کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے ذریعے میسج بھیج رہے ہیں. آج تو اگر کسی کو پتا چلے تو وہ وہی ختم کروا دے اور 10 الزام لگا دے. بہرحال زینب خوش ہو جاؤ, مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس بھیجا ہے, وہ تمہارا ذکر کر رہے ہیں, یعنی نکاح کے لیے. تو زینب بولی, میں کچھ فیصلہ نہیں کروں گی یہاں تک کہ میں اپنے رب سے مشورہ کروں. جیسے اوپر کی حدیث میں تھا نا, کسی سے ذکر نہ کرو جب تک استخارہ نہ کرو, کسی بندے سے بھی مشورہ نہ کرو. ہم سارے جہان میں عام کر دیتے ہیں, پھر خیال آتا ہے اچھا بات پکی کرنے سے پہلے استخارہ بھی کر لیتے ہیں, یا کئی لوگ تو پکی کرنے کے بعد استخارہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ زبان ہے, یہ کیا ہے, ایک دفعہ ہاں پھر نہ, پھر ہاں, کھیل بنا لیا ہم نے شادی کو بھی. تو بہرحال یہ کہہ کر وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی, فوراً استخارے میں کھڑی ہو گئی. حالانکہ پیغام کس کا آیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیا اس میں بھی کوئی خرابی ہو سکتی تھی؟ بعض اوقات ہم کہتے ہیں لو آبویس ہے, اتنا اچھا لڑکا ہے, اب اس کا کیا استخارہ کرنا, یہ اتنی نیک لڑکی ہے, کیا استخارہ کرنا. نہیں, پھر بھی کرو. حضرت زینب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے پہ استخارہ کر رہی ہیں, اور جواب کیا آیا؟ اور قرآن نازل ہوا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اجازت طلب کیے تشریف لے آئے, کیونکہ اللہ نے نکاح آسمان پہ کرا دیا تھا اور آپ تشریف لے آئے. یہی استخارے کا جواب ہوتا ہے کہ رشتہ طے ہو جاتا, بات پکی ہو جاتی یا ختم ہو جاتی. تو بہرحال یہ استخارے کا ایک بہت ہی اہم پہلو. تو شادی کاروبار وغیرہ میں تو عام طور پہ ہم استخارہ کرتے ہیں, لیکن زندگی کے بعض اوقات جو اور روزمرہ کے معاملات ہوتے ہیں اس میں ہم نہیں کرتے, پھر پریشان رہتے پتہ نہیں صحیح ڈیسیژن کیا کہ نہیں کیا. اس میں بھی کر لینا چاہیے. مثلا صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ ہر اہم کام میں استخارہ کرتے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کو دفن کرنے کا مرحلہ آیا, یعنی آپ فوت ہو گئے اور آپ کو کفن وغیرہ پہنا دیا گیا, تو یہ تھا کہ آپ کی قبر کس طرح کی ہو, بغلی ہو یا شق ہو, سیدھی ہو. اب کوئی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی, کوئی تعلیم مل نہیں رہی تھی کہ زیادہ بہتر کیا ہے. تو انہوں نے اس پر استخارہ کیا کہ ان میں سے زیادہ بہتر کیا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا, 2 چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں, تو آپ کہتے ہیں یہ رشتہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے, یہاں جانا بہتر ہے یا یہاں جانا بہتر ہے. تو اسی طرح انہوں نے بھی اس پہ استخارہ کیا. اور کیا ہوا؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں اس وقت مدینہ